أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جو ہمارے سماج میں بے غیرتی پنپ رہی ہے، سب سے پہلی وجہ مرد اور عورت کا اختلاط ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، پارکوں میں آپ دیکھیں مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے دوستیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ بہت بڑے فتنے کی جڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں. بے غیرتی کا یہ پہلا سبب ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے اختلاط کے تمام راستوں کو بند کر دیا. یہاں تک کہ آپ نے دیور اور بھابھی کے بیچ میں بھی اختلاط کو حرام قرار دیا، اور آپ نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا. دوسری وجہ شادیوں میں تاخیر. ہمارے معاشرے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں رسم و رواج کے اتنے لمبے چوڑے بوجھ کی لسٹ ہے کہ آج شادیاں ٹائم پر نہیں ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کر دو. اگر لڑکے کچھ غریب بھی ہوں گے، اللہ فرماتا یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. اگر کوئی لڑکا اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ. جو لڑکا شادی کر کے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہے، اللہ ایسے نوجوان کی ضرور مدد کرتا ہے. میرے بھائیوں، شادیوں کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. شادیوں میں ہونے والی تاخیر بھی سماج کے اندر بے غیرتی کی بہت بڑی وجہ ہے. تیسری وجہ بے پردگی. بے پردگی. ہمارے گھروں میں پردہ ہے، مگر یہ پردہ کہاں ختم ہو جائے؟ سارناتھ میں ختم ہو جائے، آئی پی مال میں ختم ہو جائے، جیسوی مال میں ختم ہو جائے، بازاروں میں ختم ہو جائے، غازی میاں کے میلے میں ختم ہو جائے. اس پردے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، پردہ اگر ہے تو آئی پی مال میں بھی ہونا چاہیے، پردہ ہے تو وہ جیسوی مال میں بھی ہونا چاہیے، پردہ اگر ہے تو وہ سارناتھ کے اندر بھی ہونا چاہیے. ایک مسلمان عورت غیر کے سامنے اپنا چہرہ کیسے کھول سکتی ہے، اپنے جسم کو کیسے دکھا سکتی ہے؟ اس کو پردہ ہر جگہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور چوتھی وجہ اور بہت اہم وجہ ہمارے سماج میں پھیلنے والی بے غیرتی کی، ہمارے یہاں لباس میں آنے والی بے حیائی بھی بہت بڑی وجہ ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان لڑکیاں، ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہمارے خاندانوں کی لڑکیاں ایسے لباس پہن رہی ہیں کہ بیان کرنے سے زبان قاصر ہے. پورا جسم نظر آ رہا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے. ایسے کپڑے اور ایسے لباس جن کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. ایسا کپڑا پہننے والی ننگی ہوگی، جو کپڑا پہن کر ننگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. آج افسوس کی بات ہے، جوان لڑکیاں، ادھیڑ عمر کی عورتیں، مائیں، بہنیں آج اس قسم کا لباس پہن رہی ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج سے بے غیرتی ختم ہو، ہمیں لباس کے معاملے میں احتیاط کرنی ہوگی. اپنے گھر میں لباس کے معاملے میں سختی کرنی پڑے گی. بچیاں چھوٹی سی ہوں، چھوٹی بچیوں سے ہی ہمیں ان کا مزاج، ہمیں ایسی ٹریننگ دینی ہوگی کہ بچپن سے ہی بچیاں ساتر لباس پہنیں، مکمل لباس پہنیں، تاکہ ان کی جو پرورش ہو، ان کی جو نشو و نما ہو، بچپن سے ان کا مزاج بنے کہ ہمیں اپنا پورا جسم ڈھانک کر کے رکھنا ہے. اور پانچویں وجہ غیروں کی اندھی تقلید. آج ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی، چونکہ ان کے یہاں کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے، ان کے یہاں کی عورتیں کچھ بھی پہن کر کے بازار میں گھوم سکتی ہیں. ان کے لباس کی اور ان کے فیشن کی نقل آج مسلمان کر رہا ہے. یاد رکھیں، غیروں کی نقل اور غیروں کے نقش قدم پر چلنا یہ بہت بڑا غلط کام اور گناہ کا کام ہے. اسلام نے ہم کو اپنا ایک کلچر دیا ہے، اسلام نے اپنی ایک تہذیب دی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے. اور ایک آخری چیز، سماج میں پھیلنے والی بے غیرتی کی ایک بہت بڑی وجہ گھروں کے اندر پائی جانے والی بے پردگی ہے. جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں عرض کیا کہ آج دیور بھابھی کے بیچ میں، جیجا سالی کے بیچ میں، کزن سسٹرز کے بیچ میں، خالہ زاد بھائی بہنوں کے بیچ میں، چچا زاد بھائی بہنوں کے بیچ میں بہت زیادہ بے حیائی ہے. اس پر ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لڑکی جوان ہو جائے، اسے سمجھایا جائے تمہارا خالہ زاد بھائی نہیں ہے،
وہ رشتے کے اعتبار سے اگرچہ خالہ زاد بھائی کہا جاتا ہے مگر شریعت میں وہ بھائی نہیں ہے، وہ بھائی نہیں ہے. شریعت کی نظر میں تم اس کے لیے اجنبی ہو. اس کے سامنے اس طریقے سے بے دھڑک نہ جایا کرو، اس سے بہت زیادہ کلوز ہونے کی کوشش مت کرو. اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ ٹریننگ دینے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت